الدين لا سيما بقية الله في الأرضين ونعمة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات صاحبان ایمان بزرگان ملت ارواح شیعت ایک ذمہ داری کا مذہب ہے اور امام زمانہ اور امام سے پہلے والے جتنے امام گزرے سب کو انہی پر اطمینان تھا اور انہی سے توقع. امام کسی اور سے توقع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب بھی امام تنہا ہوا تو اپنے شیعوں کو یاد کیا، یا وہ مردہ یعنی جو لوگ مر چکے، یا وہ زندہ. تاریخ گواہ ہے جب بھی ولی معصوم تنہا ہوتا ہے تو مردوں سے گفتگو کرتا جاتا ہے. مثلا رسول خدا کہ جب آخری لمحات چل رہے تھے رسول خدا کے، وہ آخری گھنٹے جب رسول خدا بھی آخری سانسیں لے رہے تھے، چند گھنٹے پہلے، اس آخری لمحات میں چند گھنٹے پہلے جس وقت قلم اور دعوت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جب رسول نے سب کو باہر چلا دیا، امیر المومنین اور دیگر 2-3 صحابی جو نزدیک کے تھے اپنے، ان کا سہارا لیتے اور فرماتے رسول خدا کہ مجھے بقی کے قبرستان لے کر چلا. سہارا لے کر لایا گیا بقی کے قبرستان میں. اس عالم میں کہ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف نزدیک ترین لوگوں میں سے یعنی ہم پہ، اور رسول کے پیر زمین پر. اس عالم میں آخری وقت بقی میں جب لایا گیا تھا تو رسول خدا بقی والوں سے مخاطب ہوتے، مبارک ہو تم پر کہ تم چلے گئے. اس فتنے کو تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا فتنہ آ چکا ہے. یعنی جب ولی معصوم تنہا ہو جاتا ہے مردوں سے گفتگو کرتا ہے، کیونکہ لوگ زندہ لاشیں ہو جاتی ہیں، اس لیے ولی معصوم زندہ لاشوں سے گفتگو نہیں کرتا. خود امام علی جس کے بارے میں بیان کیا، جب تنہا ہو گئے تھے تو امام نے منبر سے ہی این عمار، این مالک، این رشید تم کہاں ہو، مالک تم کہاں ہو، یعنی جبکہ یہ لوگ شہید ہو چکے تھے، یعنی امام جو لوگ مر چکے انہیں یاد کرتے. خود کربلا میں جب امام حسین تنہا ہو چکے تھے تو میدان میں سر اٹھایا اپنا، پہلے کوفے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا این ہانی، این مسلم، ہانی تم کہاں ہو، مسلم تم کہاں. پھر اب عبداللہ نے رخ بدلنے کے بعد میدان کربلا میں دیکھ کر علی اکبر تم کہاں ہو، عباس تم کہاں ہو. یعنی امامت جس وقت تنہا ہو جاتی ہے تو شیعوں کو یاد کرتا. یعنی آپ دیکھیں وہ جملہ امام کا، اے سید سجاد جب بھی وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. شیعوں کو یاد کرتا.
جب سامریت اور قارونیت دین پر آ جاتی ہے، بہت قلیل ما تشکرون قرآن کہہ رہا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جتنے آ رہے ہیں اس طرف آئیں، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، آپ سامنے آ جائیں تاکہ آنے والے کچھ جگہ رہ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ ہر روز کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو ایک سلوات پڑھیں محمد قلیلا ما تشکرون۔ بہت سارے لوگ دن کو فراموش کر دیتے۔ امام کا جملہ، الناس عبید الدنیا، یہ امام حسین کا جملہ ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، الدین لعیب علی السنتہم، ان کا دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے، یعنی جب بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں جادر کرتا ہوں، میں فرش ادا پر جاتا ہوں، میں صدقے و خیرات کرتا ہوں، میں یتیم نواز ہوں، بیواؤں کا خیال کرتا ہوں، الدین لعیب علی السنتہم، دین ان کے زبانوں پر۔ جب ان پر سخت امتحان کا وقت آتا ہے، خلو دیانہ، یعنی جب تک دین سے انہیں فائدہ ہوتا ہے یہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، جب دین سے ہٹ جاتے ہیں مصیبت کا وقت آتا ہے تو دیندار کم پائے جاتے ہیں۔ عرب میں کتنے مسلمان ہیں؟ کربلا میں کتنے مسلمان ہیں؟ سارے عرب میں ایتھوپیا سے لے کر شبہ خاور تک، یمن سے لے کر شام تک کتنے کروڑ مسلمان تھے، لیکن حسین کی طرف کتنے؟ خلو دیانہ، یعنی دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ کس لیے کم ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سامریت کو اپنا شعار بنایا۔ انقلاب معصوم ایسا ضعیف کیا جاتا ہے۔ امام علی کامیاب حاکم، مانتے نا اس بات کو؟ امام علی سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کا کیا نعرہ ہے؟ آج دنیا کا نعرہ ہے لوگوں کے سہولتیں ہونی چاہیے، لوگوں کو سہولتیں ہونی چاہیے، آسانی ہونی چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ کمیونسٹ نے کیا نعرہ لگایا کہ لوگوں کو روٹی دو، کپڑا دو، مکان دو، اسی میں یہ خوش رہیں گے۔ یہ کمیونسٹ کا نعرہ ہے، روٹی دو، کپڑا دو، مکان دو۔ جب لوگ نکلنے لگے باہر، روٹی کمانے لگے، روٹی کمانے کے بعد ان پیسوں سے جو پیسہ کمانے لگے اس سے روٹی کھانے لگے، ان پیسوں سے کپڑا پہننے لگے، اپنا گھر بنانے لگے، ہر چیز ہونے لگا، تو نعرہ بدلا۔ نعرہ یہ ہوا کہ نہیں، اللہ نے بشارت دیا انہیں کہ جنت میں جو چیز کا ارادہ کریں گے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کھانے کا ارادہ کریں گے جنت میں، کھانا ان کے ہاتھ میں، یعنی ڈور سروس، گھر کے دروازے پر سروس آ جائے گی جنت میں۔ پرندے کا ارادہ کریں گے، پرندہ آ جائے گا، کچھ بھی ارادہ کریں گے آ جائے گا۔ دنیا نے چاہا کہ اس مشکل کو بھی حل کیا جائے، ترقی ہوئی دنیا کی۔ اب انسان کو اتنا فیسلٹیز دیے گئے کہ انسان گھر بیٹھے ریسٹورنٹ سے اپنا کھانا موبائل کے ذریعے سے منگا لیتا ہے، گھر بیٹھے یونیورسٹی اپنے گھر میں بنوا لیتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یعنی ایک آرام کی جنت دے دیا۔ ہم تمہیں ہر چیز دیں گے لیکن تم لبرل ڈیموکریسی مینٹین کرو۔ لبرل ڈیموکریسی، تم اپنے دین کی ترویج نہیں کرو، دین پہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، مجلسوں کو جاؤ، ہر چیز کرو، لیکن یہ دین کو دوسروں کے سامنے پروموٹ نہیں کرو۔ تم اپنے دین کے مالک رہو، دوسرا اپنے دین کے مالک رہ گئے۔ اگر تمہاری لڑکی حجاب کرتی ہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن تم یہ نہیں کہو کہ دوسروں کو کہ وہ بھی حجاب کرے۔
اگر کسی کی لڑکی حجاب نہیں کرتی تو تم اعتراف بھی نہ کرو. برن ڈیموکریسی لوگوں کو اس کے اندر ملوث کیا گیا تاکہ لوگ ولی خدا کے ٹریک سے ہٹ جائیں. یاد رکھیں آپ، میرا موضوع تو یاد ہے نا آپ کو، یہ سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے اور کل آخری مجلس ہے میری. انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی خدمت میں ہم اپنے موضوع کی تکمیل اسی 2 مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے اتمام کریں گے. لیکن اس کے لیے خاکہ میں بتا دوں کہ جو 6 انقلابات تھے، کیونکہ بعض نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کو میں ایک بریف 2 منٹ میں سے 6 انقلابات، 3 بنی اسرائیل کے، 3 بنی اسماعیل کے، اور 6 انقلابات موسیٰ، داؤد، سلیمان، محمد، علی اور حسن. یہ 6 انقلابات معصوم کے انقلابات تھے. معصوم کے انقلابات کے اندر بعض وائرسوں کو ڈالا گیا تھا جس کی بنا پر لوگ معصوم کو چھوڑ کر ہٹ گئے، یعنی نور کا راستہ چھوڑ کر ظلمت کی طرف آ گئے. یہ کون سے وائرس تھے جو کل میں نے بتایا تھا؟ یہ تھا قارون کا وائرس، قارونیزم. قارونیزم یعنی قارونیت ایک ایسا وائرس ہے، اگر انسان کے اندر آ جائے یقیناً 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 اس کو معصوم کے راستے سے ہٹنا. اسلام نہیں کہتا کہ تم پیسہ نہیں رہو، اتفاق سے اسلام چاہتا ہے کہ تم امیر رہو، کروڑ پتی رہو، پیسہ بہت رہے. اس لیے کہ دولت مندی انسان کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے. امام علی نہج البلاغہ اپنے فرزند محمد حنفیہ کو بٹھاتے، ایک مرتبہ امام فرماتے یا بنائی میں، بنائی بنی اور ابن، بنی اور ابن کو میں بتا دیا. بنائی ایک پیار کا جملہ ہے، اے میرے پیارے بچے. بنائی اے میرے پیارے بچے، جب پیار سے مخاطب ہوتے تھے عرب بچوں سے بنائی کہتے تھے. اے میرے پیارے بچے، یا بنائی انی اخاف علیکم الفاق، میں خوف کھاتا ہوں کہیں غربت تمہیں چمٹ نہ جائے. کہیں غربت، فقر یعنی غربت، عرب کی غربت، ہندوستان کی غربت، عرب کا فقر، ہندوستان کا فقر زمین آسمان کا فرق ہے. عرب میں اگر غریب کہا جاتا ہے تو غریب الوطن، جس کا کوئی نہیں. امام حسین غریب، امام رضا غریب، یعنی ہر وہ امام جس کا کوئی نہیں تھا وہ غریب. وہ وہاں پہ عرب میں غریب یعنی اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی نہیں، بے کس و بے یاور. ہندوستان میں غریب مطلب لو کیٹیگری کے لوگ، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ہے. فقر سے مراد عرب میں ہماری زبان کا غریب، یعنی جس کے پاس کم ہو آزوقہ، جس کے پاس نہ ہو، جس کا مشکل سے ایک وقت کا پیٹ بھرا جاتا ہو. لیکن فقر سے مراد ہندوستان میں بھیک مانگو، فقیر، بھیک مانگو، یہ فقر. امام فرماتے ہیں انی اخاف علیک الفقر، میرے فرزند میں خوف کھاتا ہوں کہ غربت اس سے چمٹ نہ جائے. فاستعذ باللہ منہ، اللہ سے پناہ مانگو ایک غربت سے کہ غربت تمہارے پاس نہیں ہے. فإن الفقر منخسة للدين خدشة للعقل وداعية للمقت. 3 بڑی کمزوریاں یہاں پر امام نے فرمایا ہے غربت کی. پہلی بڑی کمزوری غربت کی کہ اس کا دین ویک ہو جائے. نماز پڑھے گا اللہ اکبر، لیکن اس کے ذہن میں رہے گا کہ میں آج روٹی کہاں سے لاؤں، بیوی کو کیا کھلاؤں، بچوں کو کیا کھلاؤں، کل کا کیا ہوگا، ناشتہ کیا کروں بچے کو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے. نقص ہے. وَمَدْحَشَةٌ لِلْعَاقِلِ، عاقل کی پراکندگی ہے، یعنی عاقل ایک جگہ نہیں رہتی غربت سے، یعنی پھیلی ہوئی رہتی. آج کیا کروں، کل کیا کروں. بہت سارے گاؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بعض مسلمانوں کو، بعض شیعوں کو غربت کی وجہ سے انہیں اپنا ایمان کرسچنز کے ہاتھ میں بیچنا پڑا. امام اس کا خوف 1400 سال پہلے بتا چکے. کیا بتاتے امام؟ جب کوئی امیر آدمی اپنے دین میں کنجوسی کرنا شروع کر دے گا تو غریب اپنے ایمان کو چند کوڑیوں پر دنیا والوں کے ہاتھ بیچ دے گا.
یہ ایک عجیب سہارا ہے امیر اور غریب کا ہمارے قوم میں. خدا نے اسی لیے خمس کو واجب قرار دیا, زکات کو واجب قرار دیا, تاکہ تم اقتصاد کے معاملے میں نیوٹرلائز رہو, میزان برابر رہے غربت اور امیری کا. کیپٹلزم تمہارے اندر نہ ہے, کیپٹلزم یعنی امیر امیر تر بن جائے گا, غریب غریب تر بن جائے گا. امیر المومنین کی خلافت آ گئی 25 سال کا. امام نے فوراً پہلے صدارتی خطبہ یعنی پریزیڈنشیل اسٹیٹ جو امام تقریر کر رہے تھے, اسپیچ جسے کہا جاتا ہے, جیسے انسان خلافت پر آتا ہے, پریزیڈنسی پر آتا ہے تو پہلا اسپیچ دیتا ہے پریزیڈنشیل اسپیچ, جس میں اپنے ایجنڈے رکھتے ہیں. امام نے اپنا ایجنڈا رکھا, کافی گہری تقریر رہی امام. اس میں امام نے کئی چیزوں کو لایا جس کے اندر امام ایک قوم سے قارونیت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. قارونیزم جو امیر سے امیر بنتا جا رہا تھا, جو غریب سے غریب بنتا جا رہا تھا. کل میں نے کہا تھا زبیر کے ایسیٹس کتنے تھے, 59 ملین سونے کے دینار عربی. اس کے اتنے ایسیٹس 1400 سال پہلے کے ایسیٹس نہیں. اگر اب ٹرانسفر کیا جائے آج کے دور میں, میرے خیال سے امبانی وغیرہ اس کے پیچھے ہوں گے. اس دور میں یہ عالم تھا جبکہ اسلام میں لوگ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے اسلام کو بچانے کے. امام آئے پریزیڈنشیل پیلس, وہ پریزیڈنشیل اسپیچ جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں یہ سارے بیت المال کو نکال کر لاؤں گا ان لوگوں سے. اگر ان کا بیٹی کا جہیز بھی بن گیا ہے تو میں کھینچ کر لاؤں گا, ان کے حلف سے نکالوں گا سارا مال. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ہے. پیغامات بھیجنے لگے علی, یعنی علی پچھلا بھول جاؤ جو کچھ ہوا تھا, اب نئی سیاست چلو, لوگوں کے ساتھ چلو, لوگ آرگنائز ہو چکے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ گئے امام کے پاس, خلافت کے اس امام کی جہاں پر خلافت چلایا کرتے تھے, امام بیٹھا کرتے تھے بیت المال میں, وہاں پر گئے, جا کر بیٹھ گئے. امام نے یہ باتیں آپ نے سنی ہے پہلے بھی. فوراً امام نے بیت المال کا چراغ گول کیا, پرسنل چراغ جلا دیا. یعنی بیت المال کا جو چراغ ہے, آج کل ہم لوگ رعایت نہیں کرتے. ہماری طرف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بیت المال میں اپنا پرسنل چیزوں کو ملا دیں. مثلا نماز کو گیا بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کے کرنٹ میں اپنا موبائل چارجر لگا دیا. اسے بیت المال میں خیانت کہتے ہیں. یہ علی کے چاہنے والوں کی سیرت نہیں ہے کہ آستانے کا کرنٹ صرف آستانے کے یوز کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم پرسنل یوز کے لیے لیے تو یہ حرام ہے, خیانت ہے. یہ علی 1400 سال پہلے بتا چکے تھے. امام نے بیت المال کے چراغ کو گول کر دیا, اپنا پرسنل چراغ اٹھاتے اور جلاتے, اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے, فرماتے امام بتاؤ کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بس کچھ نہیں, آپ سے سلام علیکم کرنے کے لیے باہر چلے. یہ انڈائریکٹ پیغام تھا ان قارونیوں کے لیے کہ ولی خدا کی حکومت قارونیت سے کمپرومائز نہیں کر سکتی. باہر گئے, کہنے لگے وہ علی جو ایک چراغ سے کمپرومائز نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ کیا کمپرومائز کرے گا. 2 عورتیں آئیں امام کی خدمت, ایک اشراف غریب, رائل عورت جن کے شوہر حکومت میں بڑے پورٹ فولیو رکھنے والے, اس کے ساتھ ایک کنیز. آ کر امام سے کہنے لگی کہ کیا آپ نے عدالت کیا ہے ہمارے ساتھ, میرا حق اور میری کنیز کا حق دونوں برابر کر دیا آپ نے. امام نے فرمایا کہ کیا تم انسان نہیں ہو, کنیز تمہاری انسان نہیں ہے. اپنے پیروں کے نیچے سے امام نے شطرنجی کو ہٹایا جو بچھا کر بیٹھتے, 2 مٹھی میں خاک اٹھایا امام نے, اٹھا کر اس خاک کو ملا دیا اور گرا دیا. کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اس میں میرے یہ ہاتھ کی خاک اور یہ ہاتھ کی خاک الگ الگ کر سکو تو کر کے بتا. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یعنی بنی آدم آزاد ایک دیگرن کہہ کر امام نے عملی طور پر وہاں پر بتایا کہ تم اور تمہاری کنیز میری نگاہ میں ایک. اسی
کرتے تھے اس طریقے سے خود اور قمبر کو ایک کرتے تھے. امام اپنے غلام کو کبھی جدا نہیں کرتے. یہ قانونیت تھی. اپنے اور قوم کو جدا کرنے کے لیے پیسہ، قانونیت کا پیسہ آ کر قوم کو جدا کر دیتا ہے. میں نے کل کہا تھا قارون کے بارے میں، قارون کے پاس دولت بہت، دوسری طرف بنی اسرائیل مڈل کلاس اور اس سے نیچے. قارون کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ اپنے پیسوں سے بنی اسرائیل کی کچھ ایڈ ہو سکے، ہرگز نہیں، صرف اپنا دیکھا کرتا. لوگوں کو خواہش ہونے لگی، قارون کو دیکھ کر تمنا کرتے تھے لوگ، ایک کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت آ جائے. دولت مانتے تھے لیکن دولت کا انتہا انہیں معلوم نہیں تھا، یعنی آخر کیا ہونے والا اس دولت کا. اتنی دولت لوٹا، اتنی دولت لوٹا، اتنی دولت لوٹا، نتیجہ کیا ہوا؟ دولت کے ساتھ زمین میں ڈھک گیا، زلزلہ آیا زمین میں ڈھک گیا. شداد کی طرح. شداد نے کسی نبی سے پوچھا کہ تمہاری جنت کیسی اللہ کی؟ نبی نے بتایا کہ جنت ایسی ہے، ایسی زمین ہوگی، ایسے درخت ہوں گے، ایسے مرواری موتی اور نہ جانے یہ سب چیزیں ہوں گی. بہت ساری ڈیفینیشن بتایا جنت کا. 500 سال اس نے انویسٹ کیا پیسہ جنت بنانے کے لیے. جنت بن گئی. روم کو خط لکھا، شامات میں ڈھونڈا، ہر جگہ سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر اس جنت میں چھوڑ دیا. نبی سے کہنے لگا، نبی تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کی جنت کے مقابل میری جنت دیکھو کتنی خوبصورت ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہر کوئی ہر چیز بنا سکتا ہے لیکن نتیجہ کچھ ہو. شداد نے قدم رکھنا چاہا. شاعر کیا کہتا ہے؟ میں شاعر نہیں ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، معاف کر دیں آپ لوگ. شاعر کہتا ہے، بڑے شوق سے شداد نے بنائی اپنی جنت، پر نہ یہ جانا کہ نہ میں جنت کے قابل کا ہوں نہ جنت میرے قابل کی ہے. ایک قدم جنت کے اندر، ایک قدم باہر. ملک الموت نے کہا سٹاپ، ختم یہاں سے تمہارا فیصلہ. جو جنت بنایا تو جنت میں عیش نہ کر سکا، جو پیسہ جمایا تھا پیسے میں عیش نہ کر سکا. امام علی فرماتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دولتوں کو جمایا تھا، اپنے خاطر دولتوں کو لوٹا تھا، اپنے خاطر دولتوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن ان کا حال یہ ہوا کبھی ایک روٹی کے لقمے کے ذریعے سے، گلے میں پھنسنے کے ذریعے سے ان کی جان نکل گئی. بہت سارے ہوتے ہیں اچھولا کر مر جاتے ہیں. پانی انسان پیتا ہے، کبھی گھونٹ پھنس جاتا ہے، سینے میں درد پکڑ لیتا ہے انسان کو. بعض لوگ مر جاتے ہیں. کیسے مرے؟ ایک نیوالا کھایا، بھائی مر گئے، موت آ گئی. کھانے نے، خود کے نیوالے نے، خود کا رزق نے اس کا گلا گھونٹ دیا. قارونیت. کربلا میں جتنے بھی قتل کرنے کے لیے تھے قارون صفت کے تھی. شمر ابن دلجوشن. شمر کون تھا بتائیں آپ لوگ؟ کربلا میں کیا اس کی ایکٹیویٹی تھی؟ اب عبداللہ حسین کے سینے مبارک پر سوار ہوا، ریش مبارک کو موڑا، پشتے گردن سے دبا دیا. شمر کا ماضی کیا تھا؟ پاس بھی تو جاننا چاہیے، یہ کیریکٹر کیسے وجود میں آتے. شمر کا پاس سنیں. شمر امیر المومنین کے لشکر کا ایک جنرل تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی بٹالین تھی، ابن ملجم بھی. جنگ صفین میں شمر علی کے رکاب کا ایک جانباز تھا. جانباز یعنی جنگ کرنا، زخم ہونا، خون بہنا، بدن پھٹنا، یعنی اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام سے ڈیفینڈ کرنا، اسے کہتے ہیں جانبازی. یہ شمر تھا علی ابن ابی طالب کے لشکر میں. لیکن ایسی کون سی چیز اس کے آڑ میں آئی جو شمر کو شمر کر دیا؟ یہ بھی علی سے ڈیفینڈ کیا کرتا تھا. جیسے شام کے لشکر والے علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، فوراً تلوار نکال کے اس کی گردن مارتا تھا جنگ میں. لیکن کیا ہوا؟ 40 ہجری کو جنگ صفین
شمر وہاں اچھا تھا. 61 ہجری یعنی ٹھیک 20 سال بعد شمر اپوزٹ میں ٹھہرا ہوا. اس لیے کہ اس کے اندر 5-6 ایسی برائیاں تھیں. میں ساری برائیوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہمیں یہاں پہ آگے بڑھانا ہے. جن برائیوں نے دھیرے دھیرے سے اس شمر کو شمر ملعون بنا دیا. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تتبعوا خطوات الشیطان. یہ نہیں کہا کہ شیطان کے آگے میں نہ گھس جاؤ, یہ کہا کہ شیطان کے سٹیپس کے اوپر نہیں چلو, شیطان کے قدم بقدم نہیں چلو. اس لیے کہ شیطان تمہیں گناہوں کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا. قرآن میں وعدہ کیا ہے شیطان نے اللہ سے, پروردگار خدا کرے گا, خدا کہنے لگا کہ یہ شیطان تو کیا کرے گا اتنی لمبی عمر لے کر. شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اوپن ایجنڈا, چھپایا نہیں اللہ سے, جانتا ہے اللہ الغیوب ہے, اسے کیا چھپاؤں گا, تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا. اللہ نے پوچھا کیسے گمراہ کرو گا؟ سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے گمراہ کرو. اللہ نے کہا اچھا کیا گمراہ کرو, یہ کیا ہے سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, کیا ہی سامنے سے یعنی فیوچر سے. تم آفس میں کام کر رہے ہو, ایک آدمی آیا کہا کہ جناب میرا کام کر دیں, اس کے عوض یہ رکھ لیں. اب انسان سوچنے لگا, ہم سوچنے لگے کہ اگر یہ 50,000 کے اماؤنٹ میں لے لوں گا میرے 2 مہینے چل جائیں گے گھر کے. فیوچر سے شیطان بہکانے کے لیے آیا, جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے آیا. پیچھے سے یعنی ماضی کا بیڈ پاسٹ کے ذریعے سے سامنے والے سے بدلہ لینا ہر لحاظ سے. یہ تو بائیں سے یعنی گناہوں کے ذریعے سے, غیبت کے ذریعے سے, نعوذ باللہ تہمت کے ذریعے سے, نعوذ باللہ لوگوں کی توہین کے ذریعے سے, نعوذ باللہ شراب کے ذریعے سے, زنا کے ذریعے سے, ہر گناہ کے ذریعے سے شیطان بائیں سے بیٹھا تھا. بائیں یعنی گناہوں کے ذریعے. دائیں سے عبادت کے ذریعے سے بیٹھا تھا. عبادت کے ذریعے سے کیسے میں بیٹھا ہے؟ اب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے, مستحب نماز, اللہ اکبر, سامنے امام جماعت آ گئے, انہوں نے اقامت کہنا شروع کر دیا, اللہ اکبر, نماز مغرب کی تکبیر ہو گئی. اب یہ مستحب نماز ہی پڑھ رہا, جبکہ یہ واجب ہے. شیطان کہتے ہیں اپنی نماز پوری کر, واجب کی طرف نہ جا. بھائی مستحب کو واجب سے ٹکرانا. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے اذا اذرت النوافل بالفرائض فالفضوا, اگر تمہارے نوافل فرائض کے آڑ میں آ رہے, نوافل کو چھوڑ, پہلے فرائض بن جاؤ. قومیں اٹھنے لگی, کہنے لگی حسین کی یہ عزاداری واجب ہے, نماز بعد میں. یہ امام علی کی زبان نہیں, یہ اللہ کی فلسفی نہیں ہے, یہ شیطان کی فلسفی ہے. نماز کو عزاداری سے ٹکرانا, مجلسوں کو نمازوں سے ٹکرانا. ایک جید عالم نے فرمایا کہ نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت, یعنی ہمیشہ عزاداری کرو. نماز کا لیا ٹکراؤ نہیں لا کر, کمپیریزن نہیں کرو کہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ شیطان کے حملے ایک طریقے سے. بہرحال شمر کے وہ جو حملے تھے, شمر کو جو شمر ملعون بنایا, اس میں سے 2 چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں. ایک پیسوں کا حریص تھا, فاسٹ میکنگ منی. یہ پیسے لے کر کبھی مرڈر بھی کرتا تھا, پیسوں کے خاطر, پیسوں کے خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا. اتنا نزدیک ہونے کے باوجود بھی, امیر المومنین کے اتنا نزدیک ہونے کے باوجود بھی اس میں تعلیمات امیر المومنین مؤثر نہیں تھے. دوسرا, مسخرہ بازی کرتا تھا. شمر پہلے جب شروع کیا تھا, دوستوں میں بیٹھ جا کر مذاق کرنا, لوگوں کا غیبت کرنا, لوگوں کے خلاف بولنا, لوگوں کے مذاق اڑانا, فلاں گھر میں ایسا ہو رہا تھا. یہ شمر کی صفت ہے.
فلاں گھر میں ایسا ہو رہا تھا، فلاں عورت کا ایسا چلن ہے، فلاں گھر کے اندر یہ ہوتا ہے، فلاں گھر کے اندر یہ ہوتا ہے، فلاں محلے میں یہ برائیاں ہیں، فلاں گھر کے اندر یہ برائیاں، یہ شمر کرتا تھا. یہ دھیرے دھیرے سے شہر والوں کا مذاق اڑانے لگا، شہر والوں سے بڑے لوگوں کا مذاق اڑانے لگا، یعنی عہدے میں جو بڑے تھے ان کا مذاق اڑانے لگا. نتیجہ یہ ہو گیا کربلا میں امام حسین کا مذاق اڑانے لگا. اسی لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو ورنہ شیطان تمہیں اس مقصد تک لے کر جائے گا جہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے. مولانا بھی شیطان سے کیسے بچا جائے؟ شیطان تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر جائے گا. شیطان وسواس کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وسواس کرتا ہے شیطان دل کے اندر، ایسا کر ایسا کر، مائنڈ کنٹرول کرتا ہے شیطان تاکہ تم دماغ کے ذریعے سے اس کے غلام بن جاؤ. شیطان دھیرے دھیرے سے بلاتا ہے، تھوڑی دیر سو جا بھی وقت قضا کے لیے، دھیرے دھیرے سے. آفس میں تھوڑی دیر بیٹھ ظہر کی نماز تو ابھی مغرب تک ہے، دھیرے دھیرے سے بلاتا ہے. آج جماعت چھوٹ گئی، ذرا دیر سے پہنچے گا، دوسری رکعت میں مل جائے گا. ایک رکعت چھوٹے گی لیکن 3 رکعت کا ثواب مل جائے گا. آج 1 رکعت چھوٹی، کل 2 رکعت چھوٹے، پرسوں پوری مغرب چھوٹی، بعد میں عشاء چھوٹی، پھر نماز چھوٹی، تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی. زبیر یہی تھا، زبیر نماز کا پابند تھا. دھیرے دھیرے سے خطوات شیطان پر چلا. اس کا معمولی سا گھر تھا زبیر کا، مدینے میں چھوٹا سا گھر تھا. جیسے جیسے پیسہ آنے لگا ایک فرش خرید کر لگا، سیکنڈ ہینڈ فرش، قالین، سیکنڈ ہینڈ قالین خرید کر لایا، گھر میں بچھایا. اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ قالین کے لیے ایسے پردے ہونا چاہیے کھڑکی پر. زبیر نے کہا اچھی بات. اب جا کر ان پردوں کے لیے جنگ کر کر پیسہ کمایا. ان پردوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. یعنی اللہ سے ہٹ کر زبیر پردوں کے لیے کرتا تھا. جنگ احد میں جب رسول خدا کے سامنے ایک شہید کے بارے میں لایا گیا تھا کہ فلاں شہید کتنا مبارک شہید ہے یا رسول اللہ، وہ جا کر شہید ہو گیا، اللہ کی راہ کا شہید ہے، فی سبیل اللہ، اس میں شہید، فی سبیل اللہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا. رسول نے فرمایا یہ اللہ کی راہ کا شہید نہیں ہے، یہ گدھے کے راستے کا شہید ہے. جنگ اللہ کے لیے نہیں تھی. اس نے دیکھا دشمن کے پاس ایک گدھا ہے، گدھا بڑا خوبصورت ہے، اس کی زین بڑی خوبصورت ہے، ایک کار، ایک اچھی کار ہے، اسے پسند آ گئی. اس نے سوچا میں اس کار تک اس وقت پہنچوں گا جب تک اس کار کے ڈرائیور کو مارنا. گیا، مار دیا یا مر گیا. اگر مار کر کار حاصل کر لے تو یہ اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا، اس کار کے لیے نکالا تھا، کار مل گئی. اگر مر گیا تو اللہ کے لیے نہیں مرا، اس کار کی راہ میں مرا. یعنی رسول نے کلیئر کیا یہ راہ خدا کا شہید نہیں بلکہ گدھے کے راستے کا شہید ہے. یعنی شہید ہے، گدھے کے لیے مرا تھا جا کر، نہ کہ اللہ کے لیے. زبیر کی زندگی اللہ سے نکل کر پردوں کے لیے آ گئی. بیوی نے کہا پردے اچھے نہیں ہیں، پردے بدلانا چاہیے. اچھی بات ہے، پردے بدلائیے. کہا کہ اس قالین کے ساتھ ایسے تکیے ہونا چاہیے. عرب کا دستور آپ لوگ جانتے ہیں، تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں پیٹھ کی طرف، ایسے تکیے ہونا چاہیے. پھر وہ پیسہ کما کر لایا تھا تکیے کے لیے. اسی طریقے سے ایک ایک چیز خطوات شیطان اللہ سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لے. دھیرے دھیرے نماز دیر سے ہونے لگی، وقت پر نماز پڑھنے والا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا. نوبت یہ آ گئی کہ اب گھر کے اندر پڑھنے لگا لیکن دیر سے. اللہ کے لیے روٹی اور پیاز سے زندگی کرنے والا، نوبت یہ آئی کہ اب روزانہ دسترخوان پر نان ویج ہے. اللہ سے ہٹ گیا تھا، پوری طور سے ہٹ گیا تھا. یہ قانونیت نے اسے گھیر لیا تھا. عزیزو یہ نہ سمجھو کہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں. ہرگز نہیں کر سکتے. کبھی سوچ کر دیکھو کہ تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو کیا ہوگا. پیسہ آ گیا، آفس، پہلے میں وقت پر نماز پہ رہتا تھا لیکن آفس میں حساب لکھنا پڑتا ہے مجھے. دیر ہوتی ہے، بزنس بڑھ رہا ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، سیلریز بڑھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ سے دور کرتی ہے. پیسہ حاصل کرو سو ساتھ پیسوں کے توفیق بھی حاصل کرو.
یہ نہیں کہ فقیرانہ زندگی گزار لو، فقیرانہ زندگی کا اسلام تائید نہیں کرتا، لیکن قارونیت آنے نہ دیتے کہ قارونیت امام کے لشکر سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزوں، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ سمجھنے کا موضوع ہے۔ قارونیت کسی کو کہتے ہیں کہ امام کے لشکر سے انسان دور ہونا۔ شمر کے اندر یہ دو چیزیں، یہ 4-5 چیزیں تھی جس سے امام کو چھوڑ کر امام کا قاتل بن گیا۔ روایت میں اگر کوئی شخص، میں کل بھی یہاں پر پڑھا ہوں اس بات کو، کوئی شخص خدا نہ خاصتا حرام مال کھائے تو یقین جانو کہ اس کی ایک تیر امام کے لیے۔ کتنا خطرناک ہے حلال مال! حلال مال انسان کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، حلال مال حلالی کرتا ہے انسان۔ یہ تھا قارونیت۔ اب یہ 1.5 مجلس جو باقی رہے گی، آج کی آدھی اور کل کی ایک، اس میں ہم سامری کو دیکھیں گے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں نا جو انقلاب ولی معصوم کو ختم کر دیتی ہے، ایک قارونیت، ایک سامریت۔ سامریت کیا ہے؟ سامری شخص، فرد، موسیٰ کے دور کا ایک آدمی، موسیٰ کا پھوپھی کا لڑکا تھا، رشتے دار تھا، موسیٰ کا پھوپھی کا لڑکا۔ سامری کے بارے میں خدا نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 85 یعنی 85، 87 اور 95 کا بیان کیا، اور یہاں پہ سامری کا اچھا خاصا قصہ پروردگار نے بیان کیا ہے۔ بہت بڑا خطرہ، جو خطرہ ولی معصوم کو پہنچا، جو خطرہ دین کو پہنچا سامریت سے، خدا نے یہاں پر کھل کر بیان کیا۔ 85، 87 اور 95 سورہ طٰہٰ، یہ آپ لوگ جا کر ریفر کریں قرآن، ایسے ہی چھوڑ مت دیں، اٹھا کر دیکھیں ذرا، آیتیں اچھی لگیں گی آپ کو۔ 3 بار ان 3 آیتوں میں سامری کا نام لایا خدا نے، اور تینوں کریٹیکل سٹیج میں لائے، خطرناک سٹیج۔ آج جو ہم پھنسے اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ آج ہم سامریت کا شکار ہے، قارونیت کا شکار بہت کم ہے ہمیں۔ ہر کوئی پیسے والا نہیں ہے یہاں پر، جو پیسے والا ہے خدا نہ خاصا غلط راستے پہ، وہ قارونیت کا شکار ہے، لیکن ہم سامریت کے شکار میں ضرور۔ سامری فرد قیامت تک کے لیے اس کی جو صفت ہوگی سامریزم، سامریت، وہ ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی بھی کسی بھی دور میں انقلاب معصوم کو خنثی کر سکتی ہے۔ یہ موسیٰ کا بھائی تھا، رشتے کا بھائی، پھوپھی کا لڑکا تھا۔ ابتدائی انقلاب سے موسیٰ کے ساتھ ساتھ معجزوں کو دیکھتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، فنی تھا۔ یہ ذرا فنی مطلب ہنر رکھتا تھا ہاتھ میں ہی۔ کیسے ہنر وہ میں بتاؤں گا۔ پڑھا لکھا تھا، موسیٰ سے سوال کیا کرتا تھا، بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا۔ ہر عذاب الہی کو، ہر معجزے کو نزدیک سے بررسی کرنے والا تھا۔ ہر چیز کو، سانپ اور اژدہے کا معجزہ دیکھا کہ سانپوں کے ہاتھ بھی، جادوگروں کے ہاتھ بھی، موسیٰ کی جیت بھی۔ موسیٰ سے پوچھتا تھا یہ جیت کیسے ہوئی؟ خدا کے ذریعے سے ہوئی، خدا نے یہ مدد کی، وہ مدد کی، ہر چیز میں سوال کرتا تھا، پڑھا لکھا۔ آخری معجزہ یعنی دریا کا شگاف ہونا، دریا نیل کا، زمین کا کھلنا، بنی اسرائیل کا گزرنا اور فرعون کا یعنی دریا کے اندر غرق ہونا، یہاں سے سامری کی کہانی شروع ہوئی۔ اب قرآن، جب یہ لشکر یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ لیڈ کر رہے تھے دریا کے اندر سے، دریا کا حال کیسا تھا؟ جب پانی ہٹ جاتا ہے کیچڑ ہوتا ہے، زمین پر ہے نا کیچڑ، گندگی رہتی ہے، نمی رہتی ہے، پیر ڈسنے لگتے ہیں، جس سے انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب زمین سخت ہوتی ہے انسان آسانی سے چلتا ہے، نم والی زمین پر نہیں چل سکتا۔ اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ دریا کو شگاف کرنے کے بعد سورج کی کرنوں کو ذرا وہاں پر اتنا تیز کیا کہ وہ زمین سخت ہو گئی، خشک ہو گئی، تاکہ بنی اسرائیل کو چلنے میں پرابلم نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو کوئی مشکل دقت نہ پیش آئے۔ سامنے سامنے موسیٰ تھے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، ہارون کافی لمبا ہے یہ
قبیلہ, 6 لاکھ لوگ, تم پیچھے جاؤ, پیچھے سے انہیں گائیڈ کرو کہ ایک آدمی بھی چھوٹ نہ جائے. ہارون پیچھے چلے گئے. اب موسیٰ کے پیچھے سامری رہ گیا. سامری, موسیٰ آگے آگے, پیچھے سامری, پیچھے قوم, اس کے پیچھے ہارون. موسیٰ کے آگے سامری نے نوٹ کیا کہ زمین میں سے کچھ دھول اٹھ رہی ہے, یعنی اگر کوئی پشت زمین پر چلتا ہے اس کے پیروں سے دھول اٹھتی ہے. تو اس دھول کو سامری نے اپنی مٹھی میں لے لیا, لے کر اپنی بیگ میں رکھ لیا, کوڑے میں لپٹ کر بیگ میں رکھ لیا. اب خدا اس ایکٹ کے بارے میں قرآن میں اسی سورہ طٰہٰ میں فرما رہے ہیں, خبثت خبزۃ من اثر الرسول, کہ سامری نے رسول کے آثار میں سے تھوڑا سا اثر لیا اور رکھ لیا. یہ پہلا ہے. اس کے بعد آگے بڑھے, دریا سے باہر نکلے. نکلنے کے بعد سامری نے دیکھا قوم کے اندر ایک کمزوری ہے, ویکنس. ایک گاؤں, دیہات, ٹاؤن جو بھی ہے, پبلک کی جگہ, وہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی, یعنی بتوں کی پوجا چل رہی تھی. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے جا کر کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بناؤ نا جس طریقے سے ان کا خدا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات, کیسی قوم تھی ہے. اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد, دریا کا شگاف جو آج تک کوئی نہیں دیکھا, یہ قوم نے دیکھا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا بت بنا کر دے دو, میں آؤں گا. یہ صرف پوائنٹس آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک مٹی کا اثر رسول, دوسرا بت. تو موسیٰ نے پلٹا کر کا قرآن کہہ رہا ہے قالوا انکم قوم تجہلون. موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک جاہل قوم, سمجھتے ہی نہیں ہو خدا کو. آگے بڑھے. سامری کو معلوم ہو گیا کہ ان کی کمزوری کیا ہے. جب فرعون اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تو مصر کی طرف آپ لوگ جا کر دیکھیں, مصر میں آپ کون ہے, کون ہے مصر میں؟ سب تو غرق ہو گئے. بڑا لشکر, لاکھوں کا لشکر مصر کا جب غرق ہو گیا, یا تو مصر میں چند بوڑھے رہ گئے, یا عورتیں رہ گئی, یا بچے رہ گئے, اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. آثار رہ گئے, آثار قدیمہ رہ گئے. یہ قوم کہنے لگی موسیٰ سے, موسیٰ اب تو یہ لوگ غرق ہو گئے, چلو واپس مصر کی طرف چلتے ہیں. یعنی وہ مصر جو انہیں غلام بناتا تھا, یہ لوگ اسی مصر کی غلامی میں رہنا پسند کرتے تھے, جانا چاہتے تھے. آج یہ 3 ویکنسوں پر بحث کریں گے, بقیہ کل. پہلی ویکنس خبثت من اثر الرسول, خبثت خبثۃ من اثر الرسول. آیتوں کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے, دقیق پڑھنا چاہیے, نہیں تو ترجمہ بہتر ہے. اس لیے تھوڑا جب میں ہو جاتا ہوں تو ترجمے پر آیا ہوں. خبثت خبثۃ من اثر الرسول. اب یہ موسیٰ کے دور میں آپ لوگ صرف تاریخ کہہ کر مت سنیں. اب ہمارے دور اور علی ابن ابی طالب کے دور, یہ دو دور کو آپ لوگ ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں. جب بھی ہمیں نتیجہ نکلے گا کہ انقلاب کا فیلئر کا سب سے بڑا ریزن کیا ہو. خدا کا کلام انسان کو دیوانہ بنا دیتا. ایک بار پڑھ کر تو دیکھو. یہ نہیں کہا کہ رسول کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا لیا, یہ کہا کہ رسول کے پیر کی بعض اثر کو, بعض مٹی کو لیا, یعنی تھوڑی سی مٹی کو لیا, یعنی تھوڑی چھوڑ دو. یعنی کیا مطلب ہوا یہ, کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ ایک تو رسول وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا, رسول صرف موسیٰ نہیں ہے, رسول جبرائیل کو بھی کہتے ہیں, یعنی پیغام لانے والا, حکم الہی لے کر آنے والا رسول جبرائیل بھی. خبثت خبثۃ من اثر الرسول, یعنی ایک حصہ دین کا لے لینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. رسول کا دیا ہوا ایک حصے کو لے لیا, ایک حصے کو چھوڑ دیا تو سامریت میں چل جاتا ہے. اگر رسول نے اعلان فرمایا
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ سارا اثر ہے رسول کا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک میری کتاب، ایک میری اطرت۔ اگر کوئی قبض تو خبصتن کی منزل پر آ کر ایک چیز کو لے کر ایک چیز کو چھوڑ دے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، اطرت نہیں، اور اگر کوئی بات یہ کہے کہ ہمیں صرف اہل بیت چاہیے، قرآن نہیں، سامریت ہے۔ آپ صرف ایک طرف نہ سوچیں، ایک طرف اگر قرآن لے کر اہل بیت کو چھوڑا ہے، دوسری طرف آج سامریت نے اتنا کام کیا ہے، صرف اہل بیت کو دیا ہے، قرآن کو ہٹا دیا، جبکہ رسول خدا نے واضح طور سے اعلان فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ اور جو فرمایا سامریت کہتے ہیں اسے، عزیزوں اس میں توجہ رکھیں، قرآن کو اہل بیت سے نادانی میں بھی جدا نہ کریں۔ ہمیشہ اگر واسطہ بھی دینا ہے آپ کو، قرآن اور اہل بیت کا واسطہ جو ہم دیتے، جو ہم لوگ دیتے، تھوڑا پانی مل سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والا۔ یعنی ایک حصے کو لینا، ایک حصے کو چھوڑ دینا، دین کے ایک حصے کو لینا جس میں فائدہ ہے، دین کے اس حصے کو چھوڑ دینا جس میں نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، قلو دیانہ، امام نے یہی پر فرمایا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ میں آپ کو یہ پہلا تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ دوسرا بولے آپ لوگ، اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ۔ موسیٰ ذرا ہمیں بھی اسی طریقے سے خدا کو بناؤ نا، اس طریقے سے ان کا خدا ہے، ہمیں بھی تو خدا چاہیے۔ کیوں کہا یہ؟ مصر کی طرف جانے کے اوپر